یہ کہانی صحافت کی تاریخ کے سب سے دلیرانہ کاموں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جو سچائی کو سامنے لانے کے لیے جان بوجھ کر جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہے نیلی بلائی کا وہ خفیہ مشن جس نے ایک پورے کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس پوری کہانی کی بنیاد دراصل ایک سوال ہے۔ سوچیں کہ ایک خوفناک سچائی کو کیسے بے نقاب کیا جائے جب کوئی بات سننے کو تیاری نہ ہو، جب سارے دروازے بند ہوں اور سچ کو دبایا جا رہا ہو، تو بھلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جواب اتنا ہی چونکا دینے والا تھا جتنا کہ بہادرانہ۔ پاگل ہونے کا ڈرامہ کیا جائے اور اسی پاگل پن میں قید ہو جایا جائے۔ یہی تھا نیلی بلائی کا ناقابل یقین منصوبہ۔ ایک ایسا منصوبہ جو جتنا ذہین تھا اس سے کئی زیادہ خطرناک بھی تھا۔ تو آئیے اس غیر معمولی کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک جرات مندانہ اسائنمنٹ کی کہانی ہے، اور اس عورت کی جس نے ایک ایسی دنیا کو چیلنج کیا جو بدلنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ یہ بات ہے 1887 کی، ایک ایسا دور جب صحافت کو یوں سمجھیں کہ مردوں کا قلعہ مانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں عورتوں کو نازک سمجھا جاتا تھا جو ایسے سنجیدہ کاموں کے لیے بنی ہی نہیں تھیں۔ الزبتھ نیلی کوکرن بلائی نے انہی رکاوٹوں کا سامنا کیا۔ تو یہ تھی نیلی بلائی، ایک ایسی خاتون جو نہ صرف اس مردانہ کلب میں داخل ہونا چاہتی تھیں بلکہ اس کے اصولوں کو بھی بدلنے کا عزم رکھتی تھیں۔ ان کا حوصلہ واقعی غیر معمولی تھا۔ اور پھر انہیں یہ موقع ملا۔ یہ صرف ایک نوکری نہیں تھی، یہ ایک جان لیوا مشن تھا جو جوزف پولیٹزر کے مشہور اخبار دی ورلڈ نے انہیں سونپا۔ داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا تھا۔ آئیے اب کہانی کے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں، یعنی وہ منصوبہ جس کے ذریعے پناہ گاہ کی دیواروں کے اندر داخل ہونا تھا۔ نیلی نے یہ کام قسمت پر بالکل نہیں چھوڑا۔ اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کرنے کے لیے ایک مکمل 4 مرحلوں پر مشتمل منصوبہ بنایا۔ آئینے کے سامنے مشق کرنے سے لے کر ڈاکٹروں کو قائل کرنے تک ہر قدم اتنا سوچا سمجھا تھا کہ کسی کو شک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور یہیں ایک چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ نیلی کے لیے یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ایک اداکاری تھی، لیکن نظام کی نظر میں وہ محض ایک اور بیچاری پاگل تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں کسی کو پاگل قرار دینے کے لیے کتنے کم ثبوتوں کی ضرورت تھی۔ اور یوں اس کی اداکاری کامیاب رہی۔ اسے سرکاری طور پر پاگل قرار دے کر بلیک ویلز آئلینڈ بھیج دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ اب ہم نیلی کی آنکھوں سے پناہ گاہ میں داخل ہو رہی ہیں، اور یہاں سے کہانی کا لہجہ گہرا اور شدید ہو جاتا ہے۔ پناہ گاہ کے اندر کی حقیقت کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھی۔ گندے پانی میں برفیلے غسل، سڑا ہوا کھانا، ٹوٹی کھڑکیوں والے ٹھنڈے کمرے اور عملے کا ظالمانہ رویہ، یہ وہ ہولناکیاں تھیں جن کا مریضوں کو ہر روز سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور سب سے اہم نکتہ یہ تھا، جیسے ہی وہ اندر پہنچی، نیلی نے عام طور پر برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی اداکاری چھوڑ دی تھی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ ایک بار جب اس پر پاگل کا ٹھپا لگ گیا تو اس کا اصل رویہ بالکل بے معنی ہو گیا۔ یہ الفاظ نیلی کے نہیں بلکہ وہاں موجود ایک اور مریض لوئس شانس کے تھے۔ یہ ایک جملہ وہاں کی ناقابل بیان تکلیف کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیلی اس اذیت میں اکیلی نہیں تھیں۔ اب ہم اس آزمائش کے اختتام اور نیلی کی عوامی لڑائی کے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صرف 10 دن کہنے کو تو یہ مدت بہت کم لگتی ہے، لیکن ان حالات میں ہر ایک دن ایک صدی کے برابر تھا۔ 10 دنوں کے بعد آخرکار اس کے اخبار نے اسے باہر نکالا۔ اس کی کہانی کی اشاعت نے جیسے ایک طوفان برپا کر دیا۔ واقعات بہت تیزی سے پیش آئے۔ رہائی کے فوراً بعد اس کی کتاب 10 Days in a Madhouse نے عوام میں ہلچل مچا دی، جس کے نتیجے میں گرینڈ جوری کی تحقیقات شروع ہو گئی۔ تو آئیے اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی جرات مندانہ صحافت کا اصل میں کیا اثر ہوا۔ یہ چارٹ سب کچھ خود ہی بتا دیتا ہے۔ اس کی رپورٹنگ کے نتیجے میں ذہنی صحت کی دیکھ بھال کے لیے فنڈنگ میں ایک ڈرامائی اضافہ ہوا۔ یہ الفاظ سے کہیں زیادہ طاقتور ثبوت ہے۔ $1 ملین۔ اس دور میں یہ ایک ناقابل یقین حد تک بڑی رقم تھی۔ یہ نیلی کے کام کا ٹھوس، دنیا بدل دینے والا ثبوت تھا۔ اس کی رپورٹنگ نے صرف سچائی کو بے نقاب نہیں کیا تھا، اس نے براہ راست زندگیاں بچائی تھیں۔
اس کا اثر صرف پیسوں تک محدود نہیں تھا، مریضوں کی دیکھ بھال کے طریقے بدلے گئے، نگرانی سخت کی گئی، اور سب سے اہم بات، اس نے تحقیقاتی صحافت کا ایک نیا معیار قائم کر دیا۔ ہم اس کہانی کو نیلی بلائی کے اپنے الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔ یہ جملہ اس کے پورے مشن اور اس کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک پرعزم فرد اگر صحیح سمت میں اپنی توانائی لگائے تو واقعی دنیا کو بدل سکتا ہے۔